ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اور ایک شاعر نے لکھا ہے: سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. یعنی ان کا مقام و مرتبہ تو اسی سے واضح ہو رہا ہے. روئے زمین پر بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، اور وہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا. غار میں کس کا ذکر ہے؟ 10ویں پارے میں. صدیق و عمر کی امامت میں اور مقتدیوں میں جب ان دونوں حضرات نے امامت کی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والوں میں کون کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. صدیق و عمر کی امامت میں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا. تو ان کے مقتدیوں میں شمار ہوتا ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر ان چاروں کی شان یہ ہے کہ پہلے دو وہ ہیں جن کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرمایا، اور بعد والے دو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی بیٹی سے نکاح فرمایا ہے. پہلے دونوں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور بعد والے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو بعد والے دونوں تو دولہا بن کر کے حضور کے گھر آئے، لیکن پہلے والے دونوں وہ ہیں جن کے گھر دولہا بن کر حضور گئے. دولہا بنے آئے ابو بکر و عمر کے گھر میں، دولہا بنے آئے ابو بکر و عمر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا. جن کے گھر حضور دولہا بن کر کے جائیں، کیا وہ کافر ہوں گے؟
شیعوں رافضیوں کا جو عقیدہ ہے، اور الحمدللہ اہل حق، اہل سنت، اہل جنت ہمیشہ عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے، اور یہ خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کبھی کبھار گرم ہوائیں چلتی ہیں، لیکن پھر اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو ایسے جہنمی پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے خنزیر دنیا میں جنم لیتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ اس زمین کے کونے کونے پر اہل حق اور اہل جنت ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں، تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں، یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صرف انہیں کافر کہنے والے یا ان کی شان میں گالیاں دینے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے قصیدے پڑھنے والے، ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کے ترانے گانے والے ہم سنی بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ چند اشعار تھے ان آقاؤں کی بارگاہ کے اندر۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول، چاہے وہ رسول انسانوں میں ہوں یا فرشتوں میں، ان کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ ان چاروں کے بعد عشرہ مبشرہ میں جو 6 بچے وہ، اور ان کے بعد یعنی 10 کے بعد جو باقی بدری صحابہ ہیں وہ، ان کے بعد جو احد والے صحابہ ہیں وہ، ان کے بعد وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر ان کے بعد باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا نظریہ ہے، اور اہل جنت کا پہلی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی، ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے، 1447 ابھی لگا ہے، 1447 ہجری 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک کہ وہی عقیدہ رہا ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو ہم جملہ کہتے ہیں، یہ کوئی حدیث کا جملہ نہیں ہے، بلکہ متعدد احادیث، اقوال فقہا اور متکلمین کا خلاصہ ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی نبیوں کے بعد حقیقت میں افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور یہ اہل سنت کے اجماعی عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کی ترجمانی پر مشتمل جملہ ہے یہ۔ اب آج جو ایک ماحول چلا ہوا ہے، رافضی شیعہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کافر کہتے ہیں، صرف انہیں نہیں بلکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہتے ہیں، بلکہ شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد 4-5 صحابہ ہی مومن رہ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ یہ میں نے کچھ حوالے پچھلے سال میں نے کوٹ کیا تھا۔ اور پھر انہی رافضیوں کی گود میں بیٹھنے والے یہ خبیث مولائی، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت پہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی افضل ہے، سب سے افضل نبیوں رسولوں کے بعد تو وہ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے۔ یہ محض محبت کی بنیاد پر کوئی عقیدہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے نا، بے پناہ محبت ہے، تو کیا انہیں خدا کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، ہم سارے صحابہ میں سب سے افضل کہتے ہیں، لیکن کیا ہم
شیعوں کے طریقے پر چلتے ہوئے کہ شیعہ جس طرح کہتے ہیں کہ علی صرف صحابہ سے نہیں نبیوں سے بھی افضل ہیں، کیا ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ کافر ہے وہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ کہے کہ یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ محبت میں کوئی عقیدہ تیار نہیں ہوتا ہے، عقیدہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ اگر شیعہ خبیث جہنمی ملعون انہیں کافر کہتے ہیں تو چاہیے یہ کہ کوئی دلیل دیتے، مضبوط دلائل دیتے، اور اگر یہ خبیث مولائی افضلیت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا انکار کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ مضبوط دلائل دیتے، لیکن دلائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ابو لہب کافر تھا نا، ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ابو جہل کافر تھا نا، نام کے ساتھ اس کے کفر کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کافر ہوتے تو نام کے ساتھ ان کا کفر ثابت ہوتا۔ کفر ثابت ہونا تو دور کی بات ہے، احادیث میں تو ان کے نام کے ساتھ ان کی بلندیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا کسی کافر کی فضیلت بیان ہوتی ہے؟ بھئی فضیلت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو فضیلت ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، اور فضیلت تو درکنار ابو بکر و عمر کی افضلیت ثابت ہے۔ ایمان کے بغیر فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما ایسے ہیں، ان کی فضیلت تو درکنار پوری امت مسلمہ 1400 سال کی امت نے ان کے افضل ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ تو جب بغیر ایمان کے فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے تو افضلیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر پوری امت مسلمہ نے ابو بکر و عمر کو ایک ساتھ افضل کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومنوں کے آقا و مولا اور سردار ہیں۔ وہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ مختصر سے تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی خاص توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، میں مختصر الفاظ میں اگر بتاؤں تو جنہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے کافر ہونے کا قول کیا وہ بھی خطرناک، اور جنہوں نے یہ کہا کہ وہ افضل نہیں تھے یہ بھی مسئلہ خطرناک ہے، اور یہ بہت بڑا حملہ ہے دین کے اوپر۔ کاش کہ ہماری عوام کو سمجھ آ جائے، بہت بڑا حملہ ہے یہ۔ دین کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ان دونوں حضرات نے ایجاد کیا ہے۔ 20 رکعت تراویح کی جماعت کس نے ایجاد کی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ان کا حق نہیں تھا خلیفہ بننے کا، مولا علی کا حق تھا، تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے ظلم کر کے مولا علی پر خلیفہ بنے، اور جو ظلم کرے اس کی بات کا اعتبار کیا ہوگا؟ یہ میں صرف ایک مثال دیا ہوں، ورنہ اس طرح اگر ان کی افضلیت کا یا ان کے ایمان کا انکار کیا جائے تو دین باقی نہیں رہے گا۔ دین کے ضروری مسائل پر حملے ہوں گے۔ اس لیے اگر بچانا چاہتے ہو اپنے دین کو، بچانا چاہتے ہو اپنے عقیدے کو، بچانا چاہتے ہو اپنے اسلام کو، تو پھر یہ مت دیکھو کہ ابو بکر و عمر کا ایمان کہاں ثابت ہے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو ابو بکر و عمر ہمارے ایمان میں، ہمارے مومن ہونے میں، ہمارے ایمان کے اندر ہمارے سردار کا نام ہے وہ۔ یہ کہو، تب جا کر کے ہمارے ایمان کا تحفظ ہوگا، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ چند احادیث میں کتب احادیث سے پیش کرتا ہوں، ان میں بہت ساری وہ حدیثیں جس کو امام اہل سنت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک جو ہے، اب یہ حدیث ترمذی شریف اور دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے۔ یہ حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔
وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب ایک حدیث پاک حضرت انس سے مروی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر, ابو بکر و عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں, اولین و آخرین سوائے نبیوں اور رسولوں کے. یعنی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے پہلے آئے جتنے بعد میں آئے ان تمام بوڑھوں کے سردار کون ہیں جنت میں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین کے اس فضیلت پر یہ حملہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسنین ہوں گے, تو یہ بریلوی یہ ناسبی لوگ اہل بیت کے دشمن کہتے ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. پھر کہتے جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں, کیونکہ جنت میں سب کی عمر 25 سے 30 کے درمیان ہوگی اور اس عمر کا آدمی بوڑھا نہیں کہلاتا ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ یقیناً جنت میں جو بھی جائے گا اسے جوان بنا کر کے داخل کیا جائے گا, لیکن جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہے دنیا میں ان کے سردار جنت میں حسنین کریمین ہوں گے, اور جن کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہے ان کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے. اگر مطلق اس حدیث کو لیا جائے تو مولا علی بھی تو جوان بن کر کے جنت میں جائیں گے, تو کیا ان کے بھی سردار حسنین ہوں گے؟ عثمان غنی بھی تو جنت میں جائیں گے, کیا ان کے بھی سردار حسنین کریمین ہوں گے؟ امام حسن امام حسین کیا ان کے سردار ہو سکتے ہیں اپنے ابا کے سردار؟ لیکن آپ دیکھ لیں مولا علی کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہے, حضرت عثمان غنی کا انتقال بڑھاپے میں ہوا, اور خود حسنین کریمین کا انتقال بھی بڑھاپے میں ہوا ہے. تو ان دونوں کی شان یہ ہے کہ وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے, یعنی جن جن کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہے جنت میں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے, اور جن جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہے ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کیا کسی کافر کو جنت میں ڈالا جائے گا؟ یہاں تو داخل ہونا دور کی بات ہے, یہاں جنت میں انہیں سردار بنایا جا رہا ہے. جب ایمان نہیں تو سردار کیسے؟ سرداری تو دور کی بات ہے, جنت میں انہیں داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. لیکن قربان ابو بکر و عمر تمہاری ذات پہ, تمہیں تو رسول اللہ نے جنتی بوڑھوں کا سردار بنا دیا ہے. اس کے بعد میں دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ میں کئی حدیث کے اندر ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم, مجھے نہیں پتا اپنے سے, یعنی بذات خود مجھے اس کا علم نہیں کہ میں اب کتنے دن باقی رہوں گا, اللہ مجھے اس کا علم دے تو مجھے ہے, نہیں پتا کہ میں کتنے دن باقی رہوں گا. لہٰذا جب میرا انتقال ہو جائے فاقتدوا بالذین من بعدی, میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا. کن دونوں کی پیروی کرنا؟ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا, واشار الی ابی بکر و عمر, ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا. کسی کافر کی پیروی کی جائے گی؟ مومن کی ہی پیروی ہوگی. اس کے بعد میں آئیے ایک اور حدیث پاک. یہ حدیث پاک بھی جو ہے ترمذی شریف کے اندر ہے, اس کے علاوہ کئی احادیث کی کتابوں میں ہے, اور اس کو محمد ابن حنفیہ نے بیان کیا ہے, مولا کائنات کے بیٹے ہیں, اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. اپنے والد سے انہوں نے پوچھا, اے میرے ابا جان مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ, ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کے بعد رسول پاک کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت مولا علی سے بیٹے نے پوچھا تھا. تو اگر شیعہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر مولا علی سب سے افضل تھے تو پھر ابو بکر کو خلیفہ کیوں بننے دیا؟ کیا مولا علی کے اندر طاقت نہیں تھی؟
تو شیعہ تقیہ بازی کرتے ہیں کہ نہیں فتنہ نہیں چاہتے تھے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر فتنہ نہیں چاہتے تھے، کم سے کم جو سچ تھا اسے اپنے بیٹے کو تو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن مولا علی سچ ہی بولتے ہیں اور بیٹے سے بھی سچ ہی بولا ہے۔ جب بیٹے نے پوچھا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے لوگوں میں، مولا علی کی زبان مبارک کہتی ہے قال ابو بکر۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون، ابو بکر کے بعد کون؟ مولا کائنات کی زبان کہتی ہے ثم عمر۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ ابو بکر کا نام لیا پھر عمر کا نام لیا، کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ اب اگر میں نے پوچھا تو عثمان کا ہی نام لیں گے۔ اب بیٹا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے پوچھا کہ اب کون افضل ہے عمر کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا عثمان کا نام لیں گے، میں نے سوال بدل دیا، 2 مرتبہ سوال کیا کہ افضل کون، تیسری مرتبہ میں نے کہا ثم انتا، پھر آپ ہیں، یہ نہیں پوچھا پھر کون، کیونکہ 2 مرتبہ پوچھا رسول اللہ کے بعد افضل کون، کہا ابو بکر، پھر کہا کون، کہا عمر۔ اب میں نے تیسری مرتبہ یہ نہیں پوچھا کون، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں اب بولوں گا کون تو عثمان کا نام لیا جائے گا، تو میں نے خود ہی اپنے ابا جان کو کہہ دیا ثم انتا، پھر آپ ہیں اس عمر کے بعد۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ ان کی عاجزی انکساری ہے، اور یہ تمہاری بدعقیدگی ہے ان کی محبت کے اندر۔ تو حضور نے بہت پہلے فرما دیا تھا علی تم سے نفرت کر کے بھی جہنم میں لوگ جائیں گے، تم سے محبت کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ ان کی زبان مبارکہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خود بیٹا بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے، اب یہ حدیث میں ان کے ایمان پر مولا علی کافر کو اپنے سے افضل کہیں گے؟ معاذ اللہ، اندازہ تو لگائیں، کوئی مولا علی سے کافر افضل ہوگا؟ اب اس کے بعد میں آئیے احادیث کے اندر، الکامل فی الضعفاء الرجال کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1015 ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لو اذن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجحا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک ترازو لیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بی ایمان اہل الارض، پوری زمین والوں کا ایمان رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے میں اب کس کا ایمان ہوگا؟ اس میں عمر کا ایمان بھی ہے، اس میں عثمان غنی کا بھی ایمان ہے، اس میں مولا علی کا بھی ایمان ہے، اس میں حسنین کریمین کا بھی ایمان ہے، غوث و خواجہ کا بھی ایمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ایک پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں بی ایمان اہل الارض، پوری زمین والوں کا ایمان رکھا جائے، حضور کی زبان مبارک فیصلہ کرتی ہے لارا جہاں ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب بتائیے ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے جن کو ماننے کے بعد ہی ایمان بنتا ہے۔ اب یہ گٹر کا رہنے والا خبیث رافضی انہیں کافر کہے تو یہ جہنم میں جائے۔ جس رسول کو ماننے پر بندہ مومن بنتا ہے وہ رسول خود کہہ رہے ہیں ابو بکر کا ایمان ایک طرف، پوری زمین کے لوگوں کا ایمان ایک طرف۔ اب ایسا نہیں کہ ان کا مل کر کے اور ابو بکر کا برابر ہو جائے گا، نہیں، ابو بکر کا بھلے ایک طرف ہے باقی سب کا ایک طرف، میرے ابو بکر کا بھاری رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد میں اسی لیے مفتی احمد یار خان فرماتے ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیمبر صدیق۔ اللہ تعالیٰ انہیں فضیلتوں والا کہہ رہا ہے اور حضور انہیں صدیق فرما رہے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک اور دیکھیں، یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہ اگر ایک پلڑے میں ان کا ایمان رکھا جائے دوسرے میں پوری زمین والوں کا، تو بھاری کس کا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاری ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
کیوں؟ آخر یہ حضور نے کیوں بتایا کہ اگر ایسا کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا؟ الابانۃ الکبریٰ میں ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 243. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، اور حضور کا خواب سچا ہوتا ہے. فرمایا میں جنت میں داخل ہوا ہوں. پھر فرماتے ایک ترازو لایا گیا. اب جنت میں ترازو لایا گیا، حضور فرماتے ہیں اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا. جنت والے ترازو کے ایک پلڑے میں حضور فرماتے مجھے بٹھایا گیا، اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا. اس میں ابو بکر سے لے کر کے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب ہیں. تو میرے آقا فرماتے میرا وزن پوری امت سے زیادہ تھا. کیوں نہ ہو، امام الانبیاء ہیں. پھر فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا. پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو بٹھا دیا گیا. تو ابو بکر پوری امت سے زیادہ بھاری تھے. یہ میرے آقا فرماتے میں نے جنت میں دیکھا خواب کے اندر. تب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری زمین والوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو بھاری کس کا ہوگا؟ یار غار کا ہوگا، یار مزار کا ہوگا، یار مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح سے ایک حدیث پاک اور ہے یہاں پر، اور یہ حدیث پاک جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی اپنے خواب کا ذکر فرمایا. اس کو امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ کے اندر بیان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، یعنی میرے سامنے لوگ آئے. انہوں نے قمیص پہن رکھی تھی. جتنے آئے میرے سامنے وہ قمیص پہن کے رکھے ہوئے تھے. کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی کم، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی آدھی پنڈلی تک. میرے آقا فرماتے لوگ آتے رہے اور ان کی قمیصوں کا یہ حال تھا. کسی کی قمیص سینہ، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک، کسی کی پنڈلی تک. میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے عمر کو دکھایا گیا. میرے عمر کو دکھایا گیا. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے عمر کو جب دکھایا گیا تو ان کی قمیص ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی. وہ عمر کی قمیص پاؤں کے بھی نیچے تھی، چلنے میں گھسٹ رہی تھی. وہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان کی؟ لوگ آئے، قمیص کسی کی کم کسی کی زیادہ، اور عمر کی قمیص پاؤں سے بھی نیچے، اتنی بڑی قمیص کی نیچے گھسٹ رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے صرف ایک لفظ فرمایا، اس کی تعبیر دین ہے. دین ہے. یعنی وہ لوگ جن کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی وہ قدرے مضبوط تھے، اور جن کی قمیص گھٹنے تک تھی وہ اور مضبوط تھے، جن کی پنڈلی تک تھی وہ اور مضبوط تھے. اور فرمایا میرے عمر کا ایمان اور مضبوط تھا کیونکہ قمیص نیچے لٹک رہی تھی. اب بتائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا زیادہ ہے. اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کے ایمان کی قمیص پاؤں سے بھی نیچے لٹک رہی ہے، اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا. تو اگر شیعوں کے یہاں عمر فاروق اعظم کافر ہیں تو کیا کسی کافر کو اللہ نبی بناتا ہے؟ اور حضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد میں فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہی نبی بن کر کے آتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے بارے میں؟ میں نے زبان مصطفیٰ سے دونوں کے ایمان کی گواہی دے دی، اب ذرا عمر فاروق سے ایمان ابو بکر کی گواہی سنو. جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر ابو بکر کا ایمان وزن کیا جائے اور پوری زمین والوں کا ابو بکر کا بھاری ہو جائے گا. عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ذکر کرتے کرتے ابو بکر کا فرماتے ہیں لوگوں سنو،
میرے آقا نے فرمایا تھا لو ازین ایمان ابی بکرن بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. جس کے دین کی، جس کے ایمان کی قمیص نیچے لٹک رہی ہے، وہ ایمان والا ابو بکر کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اور قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حضرت فاروق اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، وہ عمر اگر نبی کوئی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. وہ عمر جن کے ایمان کی قمیص نیچے لٹک رہی ہے، فرماتے ہیں لوگوں میری خواہش ہے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. تو کیا عمر جیسا آدمی کسی کافر کے سینے کا بال بننا چاہے گا؟ عمر جیسا آدمی کسی کافر کے سینے کا بال بننا چاہے گا؟ اصل میں آج جو میں نے عنوان رکھا تھا ایمان شیخین، ان کا ایمان بتانا مقصود نہیں ہے، ان کے ایمان کی عظمت کو بتانا مقصود ہے. ان کا ایمان تم کیا ثابت کرو گے؟ حضور آخری نبی ہیں یہ تم کیا ثابت کرو گے؟ ان کے آخری نبی ہونے کی عظمت کو ہم بتاتے ہیں. اسی طرح ابو بکر کا ایمان نہیں ثابت کرنا ہے، آج ابو بکر کے ایمان کی شان بتانا ہے، ان کے ایمان کا مقام بتانا ہے کہ وہ ذات ہے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور انہیں یہ کمال حاصل ہے. اچھا ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کی کیفیت اور ایمان کے درجات، کیٹیگری جس کو بولتے ہیں، لیولز جو ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ درجات ہوتے ہیں ایمان کے. ایمان کے درجات میں سے 2 درجے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بات دونوں کی ہے نا، تو 2 درجے. ایک درجہ درجہ مشاہدہ کہلاتا ہے، ایک درجہ درجہ مجاہدہ کہلاتا ہے. سمجھاؤں گا، گھبرائیے گا نہیں. درجہ مشاہدہ، درجہ مجاہدہ. پہلے درجہ مجاہدہ سنیں. یہ جو ایمان کا درجہ ہے مجاہدہ، ایمان کا جو یہ درجہ ہے اس میں بھرپور کوشش کرنی پڑتی ہے. جو بندہ ایمان کے اس درجہ مجاہدہ میں ہوتا ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل تو کرتا ہے، مگر اس کے لیے شیطان کو دور بھگانا پڑتا ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. اس کو جو مجاہدے میں ہوتا ہے نا، اس کو یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، شیطان کو بھگانا پڑتا ہے. جبکہ وہ بندہ جو ایمان کے درجہ مشاہدہ میں ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے. درجہ مجاہدہ والا جب عبادت کرتا ہے تو شیطان سے لڑتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے. اور درجہ مشاہدہ والا جب عبادت کرتا ہے تو ساری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے. اب یہ آپ نے درجہ مجاہدہ اور مشاہدہ سمجھ لیا نا. اب آئیے ان دونوں حضرات کی طرف. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ ایمان کے درجہ مشاہدہ میں ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ درجہ مجاہدہ میں ہیں. اور ان دونوں کے ایمان پر یہ ثبوت بھی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رات کے وقت جب نماز پڑھتے تھے نماز میں قرآن آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، اور جب فاروق اعظم رات میں نماز پڑھتے تھے تو بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے. حضور نے دونوں کو بلایا، کہا عمر تم رات کو بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ دن میں شور شرابے ہوتے سمجھ میں آتا ہے، رات میں بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں رات میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. وہ عبادت کرتے کرتے کوشش کر رہے ہیں تو ان کا ایمان درجہ مجاہدہ کا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم آہستہ آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جس رب العالمین کو سنا رہا ہوں وہ رب تو میرے دلوں کے حال کو بھی جاننے والا ہے، وہ تو میں زور سے کیوں پڑھوں، وہ تو سن رہا ہے.
تو یہ درجہ مشاہدہ ہے کہ جس ایمان میں عبادت میں کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، ساری توجہ اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا، داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب ہمارے داتا گنج بخش پاکستان والے سید صاحب مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ شان مجاہدہ کا مظاہرہ ہے، یعنی عمر فاروق کا جو عمل تھا زور سے پڑھنا، یہ شان مجاہدہ کا مظاہرہ ہے، اور ابو بکر کے عمل میں شان مشاہدہ کی جلوہ گری ہے۔ پھر داتا صاحب آگے چل کر کے فرماتے ہیں سنو، مشاہدہ اور مجاہدہ کی مثال کیا ہے؟ کیونکہ مجاہدہ میں کوشش کرنی پڑتی ہے، مشاہدہ میں کوشش نہیں، ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ فرماتے ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مشاہدہ والے ایمان کی مثال اور مجاہدہ والے ایمان کی مثال، فرماتے ہیں جیسے سمندر میں قطرہ، یعنی ایمان کا درجہ مشاہدہ والا ایسا ہے جیسے سمندر ہے، اور مجاہدہ والا ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہے وہ۔ یعنی فرمانا یہ چاہا ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ سمندر ہے، اور ابو بکر کے ایمان کے آگے عمر کا ایمان ایسا ہے جیسے قطرہ ہے۔ اب بتائیے، جس عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر بن کر کے آتا، اور اس عمر کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے آگے قطرے کے جیسا ہے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ابو بکر کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ خبیث رافضی جہنمی کتے یہ ابو بکر و عمر کے ایمان کے پیچھے ثبوتیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا ایمان کہاں سے ثابت ہے؟ وہ مومن نہیں ہوتے، بدر میں تھے نا دونوں، تیرا صحابہ، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مولا مدد کر، اگر یہ نہیں رہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ان کی شان ہے دونوں صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں یہاں پر اور پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی۔ حضور فرماتے ہیں ایک روز، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک روز اللہ کے نبی نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور فرمایا ایک واقعہ سنو۔ اب حضور ایک روایت، ایک واقعہ بیان فرما رہے، کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، ایک شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا، پھر وہ اس پر سوار ہو گیا اور گائے کو مارنے لگا۔ اس پر گائے نے اس شخص سے کہا انا لم نخلق، لہذا ہم گائے سواری کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ یعنی جب وہ گائے پر سوار ہوا، اس نے سواری نہ دی تو اس کو مارنے لگا، تو گائے نے کہا کہ ہم سواری کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، انما خلقنا للحرث، اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے نہیں۔ اب گائے نے عربی زبان میں کلام کی، تعجب ہے نا، وہ اردو میں آپ سے بات کر لے تو تعجب ہے، یہاں تو عربی میں بات کر رہی اور تعجب ہے۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، یہاں غور کرنا، کہنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات پر تو کفار مکہ بھی پہلے اتنا یقین رکھتے تھے، جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو پہلے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ اے کافر، اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ امین کہتا تھا نا پورا مکہ، انہوں نے کہا ہم مان لیں گے، لشکر دیکھا نہیں، لیکن جب حضور نے فرمایا میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، سب نے انکار کر دیا، لیکن پہلے مانا تو بات حضور کی ہے۔ ایک گائے بندہ لے کر کے جا رہا ہے، اس پر سواری کی، پھر اس کو مارا۔ گائے نے عربی میں کہا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی، میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی۔ صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، کیا گائے بھی بولتی ہے؟ کیا گائے بھی بولتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جانتے ہو صحابہ کے تعجب میں کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے صحابہ کے تعجب میں فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا، گائے عربی میں بولتی ہے، میں اس پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو گائے عربی میں بولے گی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ میں ایمان لاتا ہوں، پھر اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ فرماتے فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا،
انا و ابو بکر و عمر، سنو گائے بولتی ہی نہیں، اللہ چاہے تو گائے کو بھی بولنے کی اللہ طاقت عطا فرما سکتا ہے، اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لے کر کے آئے۔ اب بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں، پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ایک لمحہ پوری امت کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر، پوری امت کا ایمان مل کر کے بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور حضور اپنے ایمان کے ساتھ کس کا ایمان بیان فرما رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر کا۔ جب صحابہ نے تعجب سے کہا کیا وہ بھی بولتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایمان کے ساتھ میں کہ گائے بولتی ہے اللہ چاہے، اور اس پر یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ کی اس قدرت پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لے کر کے آئے۔ یہ وہ احادیث ہیں جن میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حجر حیتمی فرماتے ہیں کہ رسول پاک امام ابن حجر کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، یہ بخاری کی ایک شرح فتح الباری ہے، فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ صحابہ کے تعجب کے جواب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ایمان کو حضور کا بتانا، ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر و عمر کا ایمان بہت کامل اور بہت پکا ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اب ان حضرات کے ایمان کے حوالے سے آپ نے اتنی احادیثیں سنی ہیں، یہاں پر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں سبا سنابل کی، بلگرام شریف کے عظیم سید میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی ابو بکر کے ایمان پر۔ سبا سنابل شریف یہ کتاب بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول کتاب ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں سبا سنابل شریف کے اندر ہے۔ علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور ایک سوال پوچھتے تھے روزانہ، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، ایک سوال روزانہ پوچھتے تھے، بارگاہ رسول میں آتے اور روز پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایک سوال روز پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایمان کا الگ الگ درجہ بتاتے تھے، روزانہ ایمان کا الگ الگ درجہ بیان فرماتے۔ حضور علیہ السلام نے آج جو ایمان کا درجہ بتایا صدیق اکبر اس پہ عمل کرتے، پھر دوسرے دن پوچھتے الگ درجہ، اس پر عمل کرتے، پھر وہی آ کر کے پوچھتے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے۔ روزانہ اس طرح صدیق اکبر ایمان کا ایک نیا درجہ سیکھتے اور ایک ہی دن میں اس پر عمل پیرا ہو کر اگلے دن نیا سبق لینے پہنچ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ روزانہ پوچھتے رہتے، ایمان کا ایک ایک درجہ ابو بکر طے کرتے رہے۔ آج حضور نے بتایا ابو بکر اس درجے پہ چڑھ گئے، کل دوسرا بتایا ابو بکر اس درجے پہ بھی چڑھ گئے، تیسرا بتایا اس پہ بھی چڑھ گئے۔ روزانہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور حضور بار بار کہتے ایمان کا یہ درجہ بھی ہے، یہ درجہ بھی ہے، یہ درجہ بھی ہے۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں ابو بکر چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے، اتنا چڑھے یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر ابو بکر پہنچ گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایمان کا بلند ترین درجہ آ گیا تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ یاد نہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، محبوب آج دین مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کیا اب دین کا کوئی درجہ باقی تھا؟ گویا دین کے جتنے درجے تھے حجۃ الوداع میں مکمل ہو گئے، اب دین کا درجہ کوئی باقی نہیں رہا۔ اور صدیق اکبر اس وقت تک پوچھتے رہے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضور درجہ بتاتے رہے، ابو بکر درجے پہ چڑھتے رہے، یہاں تک کہ ادھر اللہ نے ایمان مکمل کر دیا اور ادھر ابو بکر کا درجہ پورا ہو گیا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی دلیل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث یہاں پر جو کئی کتابوں کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے
کنز العمال کے اندر بھی ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہے. ایک جو ہے خزانچی سیکریٹری حضرت مالک دار، سیدنا فاروق اعظم کے خزانچی ہیں. یہ سیدنا مالک دار کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اردو میں پیش کرتا ہوں لیکن جس لفظ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ میں عربی میں پڑھوں گا. حضرت مالک دار کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، مدینے میں قحط آ گیا، پریشانی آ گئی. ایک صحابی حضور کی قبر اطہر پر حاضر ہو گئے. یہاں سے وہابیوں کو بھی جو ہے ہم کافی جو ہے دھکا دے رہے ہیں جہنم کے اندر. بارش تو برسانے والا اللہ ہے نا، کیوں نہیں انہوں نے اللہ سے کہا کہ بارش برسا دے؟ اناج دینے والا تو اللہ ہے نا، کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ حضور کے قبر پہ جانے کی کیا ضرورت؟ کیا وہاں خدا تھا؟ وہاں خدا نہیں، وہاں نائب خدا ہے. خدا نہیں، خدا کا نائب اور خدا کا خلیفہ ہے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد کر لیجئے، لبیک یا رسول اللہ. فرماتے یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے سیرابی کی دعا کر دیں. بڑے بڑے دعا کرنے والے تھے. آج کل کے پیر فقیر کیا؟ عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی جیسے دعا کرنے والے. ہم نے کہا جب ان کے زمانے میں حضور کے قبر اطہر کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں پڑے گی؟ گئے اور کہا یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کر دیجئے، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، ہلاک ہو رہی ہے امت، سیلاب ہے، قحط سالی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حضرت مالک بن دار جو تھے وہ وہیں نیند آ گئی ان کو، حضور کے روزے پہ بیٹھے رہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی پریشانی میں کہیں جاتا ہے تو وہاں بیٹھ جاتا ہو. بیٹھ گئے. فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. حضرت مالک دار کے خواب میں تشریف فرماتے حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لے کر کے آ گئے. اور خواب میں آنے کے بعد اس صحابی سے فرمایا ائتی عمر، عمر کے پاس جاؤ، عمر کے پاس جاؤ. ایک تو یہ کہ عمر کے پاس حضور نے بھیجا جبکہ وہ خود حل کر سکتے ہیں اور حل بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن فرمایا عمر کے پاس جاؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جاؤ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامُ، عمر کو میرا سلام کہہ دو. کافر کو حضور کا سلام، کافر کو حضور کا سلام آ سکتا ہے؟ ہم اور آپ جیسے کافر کو سلام نہ کریں تو امام الانبیاء کافر کو سلام کریں گے. اگر امام الانبیاء کا سلام آ رہا ہے تو عقیدہ رکھ لو کہ ابو بکر و عمر مومنوں کے سردار ہیں. صرف مومن ہی نہیں، مومنوں کے سردار ہیں وہ. فرمایا فَأَقْرِئْهُ السَّلَامُ، عمر کو میرا سلام کہہ دو. وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ، اور عمر کو خبر دے دو کہ تم ضرور سیراب کیے جاؤ گے اور بارش ہوگی. اب یہاں پر میں پوری آگے کی حدیث نہیں پیش کرتا کیونکہ میرا جو استدلال تھا اس حدیث کے اندر وہ رسول پاک کا سلام تھا عمر فاروق اعظم کے لیے. اور اگر عمر فاروق کافر ہیں معاذ اللہ تو حضور سلام کیسے کر سکتے ہیں، سلام کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ان کے ایمان پہ مہر لگا دی ہے. یہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر چند دلائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے. ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایمان اگر نہ ہو تو فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. کوئی بندہ فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایک مقام پہ نہیں سینکڑوں مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ عمل صالح کرو. تو ایمان کے بعد ہی عمل صالح ہے، نیک عمل ایمان کے بعد ہی ہے. اور نیک عمل سے بندہ افضل ہوتا ہے، بندہ ثواب پاتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور ابو بکر عمر اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے.
یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کے قریب سب سے زیادہ کون ہے، عزت دار کون ہے؟ جو سب سے اتقا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے اتقا ہے اللہ کے یہاں وہ زیادہ عزت دار ہے. یہاں اللہ نے اتقا فرمایا. سورۃ اللیل 30واں پارہ اللہ نے ابو بکر کی شان میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس بندے کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اور سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. قربان جائیں، ابو بکر کے تقوی کو اگر یوں ہی بیان کر دیا جاتا تو بھی چلتا تھا، تب بھی ہم مومنوں کا ایمان بنتا. لیکن قربان ابو بکر کے تقوی پر جہاں اللہ فرماتا ہے زیادہ عزت دار کون ہے، وہاں بھی تقوی کہہ کر کے بیان کر رہا ہے. اور جب شان صدیق اکبر بیان کرتا ہے تو وہاں پر بھی اتقا کہہ کر کے بیان فرما رہا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقى، وہاں بھی اتقا ہے، یہاں بھی اتقا ہے. ہم نے کہا ابو بکر حضور کی بارگاہ میں بھی قریب ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی قریب ہیں. تو اب بغیر ایمان کے فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. بندہ ثواب نہیں پا سکتا ہے، فضیلت نہیں رکھ سکتا ہے، افضل ہونا تو دور کی بات ہے. اور یہ دونوں وہ ہیں جو پوری امت میں سب سے افضل ہیں. اب میں اس پر کچھ حوالہ جات نوٹ کرتا ہوں، بہت اہم گفتگو ہے. آپ تمامی حضرات خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اب آپ دیکھ لیں، جب گفتگو حق کی ہو اور دلائل کی ہو، میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ زور سے سبحان اللہ بولیے. آپ کا دل کرے ایمان گواہی دے تو خود ہی بول دو. نہ کچھ لوگوں کے بیان میں 1 گھنٹے کے بیان میں 20 منٹ تو یہ رہتا ہے زور سے سبحان اللہ بولیے. جب بات حق کی ہو تو بندہ پھر خود ہی زور سے کہتا ہے سبحان اللہ. اب یہاں پر دیکھیں، ابھی تک میں نے ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ باتیں افضلیت کے حوالے سے سنیں. افضلیت شیخین پر سب سے اہم ہمارا اسلام جو بنیادی رکن ہے توحید اور رسالت ہے نا. توحید اور رسالت، اللہ کو ایک ماننا اور رسول پاک کو اس کا آخری نبی ماننا. علماء فرماتے ہیں توحید اور رسالت کے بعد دین میں سب سے زیادہ دلیلیں اگر کسی چیز پر موجود ہیں تو ابو بکر و عمر کے افضل ہونے پر موجود ہیں. توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر دلیلیں موجود ہیں ابو بکر و عمر کے افضل ہونے پر موجود ہیں. اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک جھلک اس کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی ہم کون سی صدی میں ہیں؟ 15ویں صدی میں. اس زمانے سے لے کر کے اب تک کتنی صدیاں گزر چکی ہیں؟ 14 صدی گزر چکی، 14 صدی. اب آج جو کچھ مولائی خبیث یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو افضل ماننے کو تو یہ صرف بریلوی کی جماعت ہے، بس یہ صرف یہ بریلوی کہہ کر کے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. سن لو کان کھول کر کے، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم فاروقی، ہم صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، مولائی ہیں، حسنی، حسینی ہیں، قادری ہیں، پھر چشتی ہیں، اس کے بعد امام احمد رضا والے رضوی ہیں. ہمیں بریلوی کہہ کر کے یہ بدنام کرتے ہیں. ہمارا دین کوئی بریلی سے تیار نہیں ہوا ہے، ہمارا دین پورا 1400 سال کا ہے. اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، کیونکہ یہ جو جملہ ہے توحید اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ دلائل ابو بکر عمر کے افضل ہونے پر ہے. میرے جو نوجوان بچے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا میرے عزیزو، خاص توجہ رکھنا، تم زیادہ ضرورت آپ کے لیے ہے. آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن پاک کی آیتیں اگر ان کے افضلیت پر دیکھی جائیں، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، اولئک اعظم الدرجہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، پوری آیت صدیق اکبر کی شان میں. سورۃ توبہ آیت نمبر 40. ان 3 آیتوں کی سے میں بات کروں تو مفسرین کرام نے ان 3 آیتوں سے صدیق اکبر کی افضلیت کو ثابت فرمایا ہے. تمام مفسرین کا اجماع ہے. احادیث میں دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضور فرماتے اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل بننا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضور فرماتے میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا.
یہ حدیث بخاری کے اندر ہے 466 نمبر حدیث، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، بخاری میں 678، مسلم کے اندر 948 حدیث نمبر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں امی جان سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور علیہ السلام کا جو مرض وصال تھا آخری وقت، فرماتے عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں سے نماز پڑھائیں۔ اور یہ حدیث بھی متواتر ہے، تواتر کے درجے تک ہے۔ اس کے بعد میں ترمذی کی حدیث نمبر 3673، حضور فرماتے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر ہوں دوسرے کو امام بننا جائز ہی نہیں ہے۔ جس قوم میں ابو بکر ہوں دوسرے کو امام بننا جائز ہی نہیں ہے۔ اور ابو داؤد مسلم کے اندر 6181 نمبر حدیث، جب میرے آقا علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے امی جان سے فرمایا کاغذ وغیرہ لاؤ، جو اس زمانے میں چلتے تھے، یہ کاغذ تو نہیں تھے اس زمانے میں جو لکھنے کے سامان ہوتے تھے، تاکہ میں لکھ دوں میرے بات کون حقدار ہوگا، ورنہ لوگ جھگڑا کریں گے اس مسئلے میں۔ تو امی جان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ زحمت گوارا نہ فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمانے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، اور ایک روایت میں یأبی اللہ والملائکہ الا ابا بکر، لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں حقدار ہوں، لیکن خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں اللہ اور مومن، اللہ اور فرشتے ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتے ہیں، ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ کرام ابو بکر کو سب سے آگے سمجھتے تھے، سب سے آگے صحابہ میں سمجھتے تھے۔ اور طبرانی اوسط کے اندر بھی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ بخاری کے اندر پھر 3654 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، میرے صحابہ نے بھی جسم کے اعتبار سے میرا ساتھ دیا ہے، مال کے اعتبار سے بھی میرا ساتھ دیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، لیکن میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر میرا ساتھی بن کر کے اور مجھ پر اپنا مال قربان کر کے کسی نے احسان کیا ہے تو ابو بکر نے احسان فرمایا ہے۔ اور حضور فرماتے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلائل ہیں۔ اور ایک روایت بخاری کے اندر 3668 نمبر حدیث ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبیلہ قریش میں سے خلیفہ بنایا جائے گا، اور لوگوں سنو اگر تم چاہو تو یا تو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا بیان ہے، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، اگر تم چاہو تو یا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ تو جانتے فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بل یبایعک انت، اے ابو بکر ہم تو آپ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہی ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم فانت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے بعد ہمارے سردار ہیں، آپ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ آپ رسول اللہ کو پسند تھے، اس لیے ہم تو آپ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ تمام دلائل کس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ افضل البشر ابو بکر ابو بکر۔ یہ تمام دلائل اس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ افضل البشر ابو بکر ابو بکر، اور بعد ابو بکر عمر عمر، بعد ابو بکر عمر عمر، یہ اس بات کے دلائل ہیں۔ اب یہاں پر چند حدیثیں میں نے تبرک کے طور پر یہاں پر لکھی ہیں، برکت کے طور پر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں بلا شبہ صدیق کی افضلیت پر احادیث معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ حد تواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اگر حد تواتر کے وہ حدیث لفظی اعتبار سے پہنچ جائیں تو اس کا انکار کفر ہے، اور اگر وہ حد تواتر والی حدیث مانوی طور پر پہنچے تو اس کا انکار بدعقیدگی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا انکار کرنا اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، بدعقیدہ ہو جائے گا۔ حد تواتر کو حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، این آثار بحد تواتر رسیدہ اند، یہ خبریں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں ان کی افضلیت کی، اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع موجود ہے۔ علماء نے انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس پر صحابہ کا اجماع لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع اور علماء کا بھی اجماع ہونا، کیا یہ کسی ایک گاؤں کا نظریہ ہے؟ صحابہ کرام بریلی شریف میں رہتے تھے؟ یہ کسی ایک قریہ کا، کسی ایک خطے کا نظریہ ہے؟ نہیں، یہ تمام صحابہ کرام کا ہے۔ اور پھر میرے مولا علی نے تو ہم سنیوں کی ایسی مشکل کشائی فرمائی ہے کہ بہت ٹھوک کر کے رافضیوں کو خوب ٹھوک کر کے مولا علی نے ہمیں سچے عقیدے کو پہنچایا ہے۔ مولا علی کا یہ فرمان فضائل صحابہ میں، اور ہماری کتابیں تو جانے دیجئے، خود شیعوں کی کتابوں میں، نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ مولا علی کا یہ فرمان، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے کسی نے ابو بکر و عمر سے آگے بڑھایا، سن لو کان کھول کر کے، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اور قربان جائیں یہ اعلان مولا علی نے کوفہ کے منبر سے فرمایا ہے، کوفہ کے منبر سے بار بار فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مکتوبات امام ربانی کے اندر مجدد الفیسانی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر اب اندازہ لگائیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں جانے دو، کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں، اگر کوئی علی کو افضل کہہ بھی دے تو کیا جاتا ہے، داماد مصطفیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کے بابا ہیں، کیا حرج ہے، جانے دو۔ سن لو میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی مسئلہ ہوتا تو مولا علی 80 کوڑے مارنے کی بات نہیں کرتے، 80 کوڑے مارنے کی بات مولا علی نہیں کرتے، ہرگز نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی حدیث کو لکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں الزلال الانقا کے اندر، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر مولا علی نے 80 کوڑے مارنے کی بات کی ہے تو اندازہ لگاؤ ابو بکر و عمر کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ تبھی مولا علی 80 کوڑے مارنے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کی جان چھوڑنے کا راستہ ملے تو اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی مسلمان اگر غلطی کر لیں تو کوئی راستہ اگر اس کے بچنے کا ملے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہاں مولا علی 1 کوڑا نہیں 80 کوڑا مارنے کی بات کر رہے ہیں، تو مولا علی کو تو راستہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا مسئلہ معمولی ہوتا تو مولا علی یہ نہیں فرماتے میں 80 کوڑے ماروں گا، بلکہ فرما رہے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اگر مجھے کسی نے، وہ بھی اپنے بارے میں کہا، کسی اور کو نہیں، اپنے بارے میں کہا، اور سنو میں وہی ہوں جس نے خیبر اٹھا کر کے پھینکا تھا، میں داماد مصطفیٰ ہی ہوں، میں رسول پاک کے علم کے شہر کا دروازہ ہوں، اپنے بارے میں فرمایا مجھے اگر کسی نے ابو بکر و عمر سے آگے بڑھایا تو ہم نے یہی کہا اگر علی ابو بکر و عمر سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر کسی اور کی مجال کیا ہے، کسی اور کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ یہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل کشائی فرمائی ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو موقع پر فرمایا کوفہ کے منبر پر، خیر و ہذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اس امت میں سب سے بہتر نبی کے بعد ابو بکر و عمر ہیں۔ اس روایت کو 80 راویوں نے بیان کیا ہے، 80 راویوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور اس کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں 80 لوگوں نے مولا علی کا یہ فرمان بیان کیا، ھذا متواتر عن علی فلعن اللہ الرافضہ ما اجہلہم، اللہ تعالیٰ ان رافضیوں پہ لعنت کرے، کیسے جاہل ہیں یہ۔ مولا علی کے فرمان کو 80 راوی بیان کر رہے ہیں، کون سا فرمان؟ ھذہ الامہ خیر نبیہا، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ 80 راوی بیان کر رہے ہیں۔
اب یہ مسئلہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے افضل ہونے کا ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے. یہ قطعی مسئلہ ہے, کوئی ظنی مسئلہ, خیالی مسئلہ یا کسی ایک فرد کی فکر کا نام نہیں ہے. جماعت صحابہ کی سوچ کا نام ہے ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے. مولا علی کے عقیدے کا نام ہے ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں. حسنین کے ایمان کا نام ہے ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے, لیکن آج اس مسئلے کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ہے حضرت مخدوم محمد ہاشم رحمہ اللہ نے افضلیت شیخین پر ایک کتاب لکھی ہے, الطریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ. 500 سے زیادہ مرفوع حدیثیں لکھی ہیں. مرفوع ان حدیثوں کو کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ تک پہنچے. 500 سے زیادہ مرفوع حدیثیں. اور قربان جائیں, ابو بکر و عمر کی شان کو گھٹا کر جس مولا علی کو سب سے افضل قرار دیتے ہو, اس کتاب کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 286 احادیثیں حضرت مخدوم محمد ہاشم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. بڑی لاجواب کتاب ہے, الطریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ. ایک نظر ڈالتے ہیں ہم جماعت صحابہ سے لے کر کے آج تک اس مسئلے پر. اور یہ مسئلہ میں کیوں اتنا میں آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, کیونکہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہ. ابھی تک کے تو آپ نے سنا ہے, اب یہ ایک جھلک اس مسئلے کے اوپر, یہ ایک آپ دیکھیں, یہ جو میں ابھی نام لوں گا یہ ایک گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے, الگ الگ گاؤں کے, الگ الگ ملکوں کے, الگ الگ علاقوں کے, الگ الگ کتابیں لکھنے والے سب ہیں. شروع سے لے کر کے 15ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں. ہر دور کے مجددین, دین کو نیا کرنے والے, ہر عالم کی بات نہیں کر رہا میں, مجددین کی بات کر رہا ہوں. دین کو نیا کرنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلی صدی تو خود وہ صدی ہے جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. پہلی صدی میں خود حضور علیہ السلام کے ارشادات اور تمام صحابہ کا اجماع آپ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. پہلی صدی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو پہلی صدی میں افضل کون ہے؟ افضل البشر ابو بکر و عمر. دوسری صدی میں امام اعظم نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے صفحہ 4 پر صدیق اکبر کو اس امت میں سب سے افضل لکھا ہے. میں وہ تمام حوالہ جات نہیں پیش کر رہا ہوں, میں صرف ان کے جو عقائد و نظریات ہیں میں ایک نظر میں دکھانا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, اس کو صرف بریلوی نظریہ مت رکھو, جانو کہ یہ بریلوی نظریہ ہے, یہ پوری امت کا نظریہ ہے. پہلی صدی کا سن لیا. دوسری صدی میں امام اعظم نے اس امت میں سب سے افضل کسے لکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی صدی میں امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر صفحہ 395 پہ اس حدیث کو لکھا جس میں حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اس کے بعد میں لکھتے ہیں امام مالک او فی ذالک شک, کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ فرماتے کوئی شک نہیں. اسی صدی کے اندر امام شافعی نے الاعتقاد للبیہقی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی نے اس مسئلے پر صحابہ اور تابعین کا اجماع بیان کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں ابو بکر کے افضل ہونے پر, عمر فاروق اعظم کے افضل ہونے پر صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین کا اجماع ہے اسی مسئلے پر. تیسری صدی میں امام احمد ابن حنبل نے السنہ للخلال کے اندر فرمایا افضلیت میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ. اور امام بخاری نے, تیسری صدی کے امام بخاری بھی ہیں, امام بخاری نے باقاعدہ بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے. جیسے کل میں نے بتایا تھا باب من اجاب بلبیک وسعدیک, اگر کوئی بلائے تو یہ باب اس بیان میں ہے کہ لبیک کے ذریعے جواب دیا جائے. اسی طرح امام بخاری نے ابو بکر کے افضل ہونے پر حدیث نہیں پورا چیپٹر قائم کیا اور اس کا نام رکھا ہے فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پورا باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ پورا باب باندھا. اور امام بخاری نے ایک موقع پہ لکھا ہے افضل اصحاب, اب امام بخاری کا عقیدہ سنیے, افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ زور سے کہیں کون؟ پھر
پھر اس کے بعد یہ امام بخاری نے لکھا, اس کے بعد کہتے ہیں سنو, علی ھذا حییتُ, میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں, وعلیہ اموت, اور اسی پر مروں گا, وعلیہ ابعث انشاءاللہ, اور اسی عقیدے پر انشاءاللہ اٹھایا جاؤں گا. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو اب کہہ دو کہ امام بخاری بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ میں آتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کی طرف یہ بات منسوب کر کے کہ یہ گندگی اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے, معاذ اللہ, تم نے اس کو گندگی کہا, یہ گندگی ہے. یہ تو وہ ہے جو مولا علی کا بھی عقیدہ ہے, ابھی جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. 3 صدی تک میں نے بیان کیا. 4تھی صدی میں امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ صفحہ 12 پر لکھا ہے, نثبت الخلافہ بعد رسول اللہ اولا لابی بکر الصدیق تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ. ہم ابو رسول اللہ کے بعد خلافت میں ابو بکر کو ثابت کرتے ہیں. کیوں ثابت کرتے ہیں؟ فرمایا تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ, اس لیے کہ ابو بکر امت میں سب سے آگے ہیں اور سب سے افضل ہیں. سب سے آگے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ بنے تب افضل ہوئے. امام طحاوی کہتے ہیں نہیں, ہم ان کو خلیفہ پہلا اس لیے ثابت کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے سب سے آگے ہیں اور سب سے افضل ہیں. وہ افضل تھے پہلے, اس لیے خلیفہ پہلے بنے ہیں وہ. یہ امام طحاوی کا عقیدہ ہے. پھر اسی 4تھی صدی میں امام طبرانی نے بھی یہ عقیدہ بیان کیا ہے. اسی صدی میں امام ترمذی نے, جو ترمذی کے مصنف ہیں 4تھی صدی میں, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. 5ویں صدی میں امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد صفحہ 369 پر امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے, اور پھر دلائل دیے. اسی صدی میں امام غزالی نے احیاء العلوم صفحہ 119 میں اس کی تصریح فرمائی ہے. اور اس کے بعد میں امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں صفحہ 79 پر لکھا, اللہ کے یہاں کسی کے درجات کو اللہ ہی جانتا ہے. اس کا درجہ اللہ کے یہاں کیا اللہ ہی جانتا ہے, اور اس کا پتہ بغیر وحی کے نہیں چل سکتا. اور جس ہستی پر وحی آئی یعنی نبی پاک علیہ السلام, اس ہستی سے سنے بغیر کوئی جان نہیں سکتا. اللہ بتائے گا انہیں, وہ بتائیں گے ہمیں. پھر فرماتے ہیں اور اس ہستی سے سننے کا, یعنی جو ہستی ہمیں بتائے گی, اس ہستی سے سننے کا تمام لوگوں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. صحابہ نے اس ہستی سے سنا. اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا, صحابہ ہمیشہ سنتے تھے, بلکہ خود مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کو سنا کہ حضور فرماتے تھے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے, میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے, میں نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا عمر نے دیکھا. یعنی مولا علی بتانا چاہتے جب حضور اپنا ذکر کرتے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر فرماتے تھے. کبھی یہ نہیں فرماتے میں آیا عمر آئے ابو بکر آئے, ہے نام دونوں وہی, لیکن کبھی یہ نہیں کہا حضور نے کہ میں آیا عمر آئے ابو بکر آئے, میں گیا عمر گئے ابو بکر گئے. نہیں, فرماتے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے, میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جو صحابہ کرام حضور سے سننے کے زیادہ حقدار تھے وہ حضور کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہے, یعنی جو سننے کے حقدار تھے وہ ہمیشہ حضور سے چمٹے رہے. تو اب دیکھا جائے گا ان کا عقیدہ کیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5ویں صدی کا عقیدہ. 6ٹھی صدی میں امام الاولیاء, پیرے پیرا, میرے میرا, شہنشاہ بغداد, قطب الاقطاب, جتنے مجددین دنیا میں تشریف لائے, رافضیوں اور شیعوں کی جس نے سب سے زیادہ دھلائی کی ہے اس کو بغداد کا پیر کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ایران میں ہی ان کا بھی مزار ہے. کیا بات ہے, حسنین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اتنا اہتمام. خوب اہتمام کرنا چاہیے, میرا اعتراض اس پہ نہیں ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں کیا بات ہے کہ ادھر اتنے معاملات ہیں, یہاں تمہارا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. اور پھر تم یہ کہتے ہو, یہ رافضیوں نے یہاں تک کہ کہا ہے کہ غوث پاک کو بریلویوں نے سید بنایا. معاذ اللہ. میں نے پہلے سال محرم میں, ابھی بھی مجھے یاد ہے, میں نے فتاوی رضویہ شریف کا وہ حوالہ دیا تھا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جب جواب دیا نا اس کا, تو اعلیٰ فرماتے ہیں ارے چھوڑو ان کو, رافضیوں کے یہاں سید ہونے کی پہچان یہی ہے, آج رافضی ہو جاؤ کل سید بن جاؤ گے. یعنی رافضی تو سید مانتے ہی اس کو. اب آپ دیکھ لیں رافضیوں میں شیعوں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو سید نہ ہو. اجمیر کے مجاوروں کو دیکھ لیں, ہر کوئی سید ہے.
تو اللہ فرماتے آج رافضی بن جاؤ کل سید بن جاؤ گے. یہ ان کمینوں کا حال ہے. اب وہ 6 صدی میں سرکار غوث اعظم کا فرمان سنے, غنیت الطالبین صفحہ 158 پر میرے پیر ارشاد فرماتے ہیں سب صحابہ میں افضل ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں. یہ غوث پاک کا نظریہ. اور اسی کتاب میں صفحہ 182 پر تفضیلی زیدیہ کو, یعنی زیدی جو شیعہ میں ایک فرقہ ہے, زیدی امام زید شہید کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شیعہ کافر فرقہ قرار دیا ہے, شیعہ کافر فرقہ. اور اسی کتاب کے صفحہ 166 پر میرے پیر نے ارشاد فرمایا رافضیوں کی پہچان یہ ہے کہ رافضی ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کرنے پر اہل سنت کو ناسبی کہے گا. آج جب ہم ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہیں, آج آپ دیکھ لو مولائی ہم کو کہتا ناسبی ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا اے سنیوں گھبرانا نہیں, تمہیں جو ناسبی کہے سمجھ جانا وہ رافضی ہے. سنیوں کو جو ناسبی کہے گا سمجھ جانا کہ وہ کیا ہے, رافضی ہے وہ. اور یہی فیصلہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی فرمایا. اسی صدی میں 6 صدی میں علامہ امام جوزی نے مفسرین کا اجماع لکھا ہے, سوائق محرقہ میں ہے. امام فخر الدین رازی نے اسی صدی کے یعنی 6 صدی کے آخر میں اور 7ویں صدی کے شروع میں تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 187 میں الاتقا, جب قرآن پاک کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, اس کی تفسیر میں افضلیت صدیق اکبر پر تمام مفسرین کا اجماع لکھا ہے. 7ویں صدی میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ, 7ویں صدی میں انہوں نے فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 9 پر خلفائے اربعہ, چاروں خلفاء کو اسی ترتیب سے لکھا. اور قربان جائیں وہ مکار لوگ جو اپنے آپ کو اشرفی کہلاتے ہوں یا رضوی کہلاتے ہوں یا چشتی کہلاتے ہوں یا صابری کہلاتے ہوں, اور یہ کہتے ہوں ابو بکر ظاہری خلیفہ ہیں پہلے, علی ولایت میں پہلے خلیفہ ہیں. سنو محی الدین ابن العربی کا 7ویں صدی کا عقیدہ کیا ہے. محی الدین ابن العربی نے خلفائے اربعہ کو اسی ترتیب سے لکھا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اور پھر فرماتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے دور کا قطب ہے. ابو بکر اپنے دور کے قطب, عمر اپنے دور کے قطب, عثمان غنی اپنے دور کے قطب, اور مولا علی اپنے دور کے قطب ہیں. اور قطب ولیوں میں سب سے بلند درجہ ہوتا ہے. اسی لئے میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت کو پہنچ گیا میں. اور محی الدین ابن العربی کا فیصلہ ہے ابو بکر اپنے زمانے کے قطب ہیں, گویا ابو بکر ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے. تو محی الدین ابن العربی نے کہا ابو بکر پہلے خلیفہ ظاہری بھی ہیں اور ولایت میں بھی ہیں. یہ محی الدین ابن العربی کا عقیدہ 7ویں صدی کیا ہے نا یہ. ہاں, اور اسی صدی میں امام نووی نے مسلم کی شرح کرتے ہوئے, شرح جو مسلم شریف ہے نا بخاری شریف کے بعد, اس کی شرح کرتے ہوئے مسلم جلد 2 صفحہ 275 پر اس مسئلے پر امت کا اجماع لکھا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے سب سے افضل کون ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. اسی صدی میں امام قرطبی نے تفسیر قرطبی پر تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 206 پر سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں اس آیت کو صدیق اکبر کی افضلیت کا واضح ثبوت دیا ہے. 8ویں صدی میں امام شمس الدین ذہبی نے کتاب الکبائر صفحہ 236 پر اس مسئلے کو متواتر اور قطعی قرار دیا ہے. صرف اتنا نہیں لکھا کہ یہ مسئلہ قطعی ہے, بلکہ جو اس مسئلے کا انکار کرے, ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا انکار کرے, امام شمس الدین ذہبی اس بندے کا نام ہے. حدیث کے اندر پہچان کرتے ہیں یہ لوگ کون سا راوی صحیح ہے کون سا راوی غلط ہے. اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ راوی صحیح نہیں تو اس کی حدیث نہیں مانی جاتی ہے. اس بندے کا نام امام شمس الدین ذہبی ہے. امام شمس الدین ذہبی نے کہا ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے, اور جو اس مسئلے کا انکار کرے بدعتی ہے, خبیث ہے, منافق ہے. ہم کہتے ہیں بدعتی خبیث تو کہتے ہیں یہ تمہارا نظریہ ہے. ہم نے کہا ہمارا نظریہ نہیں, 8ویں صدی کے امام کا نظریہ پیش کر رہا ہوں, بدعتی خبیث اور منافق کا. اسی صدی میں 8ویں صدی میں علامہ تفتازانی نے ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کو شرح عقائد نصفی میں اہل سنت کی علامت لکھا ہے کہ اہل سنت کی علامت ہے. اسی صدی میں علامہ ابن کثیر نے الباعث الحسیس میں صفحہ 128 پر اجماع لکھا ہے. اور یہاں پر میں ان کی تسکین کے لیے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے, ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے.
ابن تیمیہ جس کو ہم سنی نہیں مانتے، ہم سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے پہ اترتا نہیں ہے وہ، اس نے بھی یہی مسئلہ لکھا ہے۔ اب آئیے 9ویں صدی میں امام ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر، فتح القدیر وہی کتاب ہے امام ابن حمام کی، جب اعلیٰ حضرت مکہ شریف گئے کہا کہ ابھی تک کے تو وہ درہم اور دینار چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے، یہ کاغذ والا نوٹ نکلا ہے، یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے، یہ مال بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو سارے عرب کے علماء پریشان تھے کہ اس کے جائز ہونے پر دلیلیں کہاں سے لے کر کے آئیں۔ جب اعلیٰ حضرت مکے میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب سے ایک حوالہ لیا اور فرمایا یہ مال ہے، لہٰذا جب مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ آئے گا، اس پر قرضے کا بھی مسئلہ آئے گا، یعنی سونے چاندی پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ سارے مسائل اس کاغذ والے نوٹ پر بھی ہوں گے۔ یہی کتاب ہے امام ابن حمام، فتح القدیر کی جلد 1 صفحہ 360 میں بیان فرمایا، جو انکار کرے ابو بکر عمر کے افضل ہونے کو، اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو کہ داماد پیمبر ہیں مولا علی، افضل کہنے میں کیا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں نہیں تیار ہوتا ہے، مدینے میں تیار ہوا ہے، ہماری فکر سے نہیں کہ سب تیار ہوں گے۔ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا انکار کرنے والا بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا نماز مکروہ تحریمی ہے، اگر پڑھ لیا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ معمولی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی سارے عقیدے اچھے رکھے لیکن صرف اتنا کہے ابو بکر عمر افضل نہیں، امام ابن حمام نے فیصلہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کو ہم نے معمولی مسئلہ بنا دیا ہے کہ ابو بکر عمر چلو ٹھیک ہے نہیں ہے افضل، میں کسی اور کو افضل کہہ دیتا ہوں۔ جب کوئی پوچھے نا، اور یہ مکار لوگ کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے بڑے بڑے لوگوں کے معاملے میں بولنے کی، جانے دو کوئی بھی افضل ہو۔ علماء نے کہا ہے اگر کوئی پوچھے تم سے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں تو یہ خاموشی نہیں چلے گی، مسکرا کر کے چھوڑ دو کہ بڑے بڑے لوگوں کے معاملے میں نہیں بولا جاتا ہے۔ علماء نے کہا اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، اگر خاموش ہے وہ گمراہ ہے، اسے کہنا پڑے گا صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، خاموشی نہیں چلے گی کہ بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے، کہنا پڑے گا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ 9ویں صدی کا، اسی صدی میں 9ویں صدی میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اجماع نقل کیا ہے، امام سخاوی نے فتح المغیث میں اجماع نقل کیا ہے اور فرمایا کہ جو انکار کرے اہل سنت سے خارج، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وہ ایمان سے بھی خارج ہے۔ صرف اہل سنت سے خارج ہونے والا گمراہ ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہونے والا کافر ہوتا ہے۔ امام سخاوی نے صرف اہل سنت سے خارج نہیں لکھا، اس مسئلے کا انکار جو کر دے اس کو ایمان سے بھی باہر لکھا ہے۔ کیسا مسئلہ ہے یہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کا؟ اسی صدی کے آخر میں امام جلال الدین سیوطی نے اس موضوع پر تو انتہا کر دی، اس موضوع کو اجماعی لکھا، قطعی لکھا اور فرمایا جو انکار کرے وہ خبیث ہے، جو انکار کرے وہ کیا ہے؟ خبیث ہے۔ اب جو امام کہے کہ ابو بکر عمر افضل نہیں، وہ امام نہیں، خبیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خبیث ہے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، یہ پوری کتاب لکھی امام جلال الدین سیوطی نے۔ 10ویں صدی میں امام عبد الوہاب شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے اس عقیدے کے منکر انکار کر، یعنی اس عقیدے کا انکار وہی کرے گا جو شیعہ ہوگا یا معتزلہ ہوگا۔ ابو بکر عمر کو افضل وہی نہیں مانے گا جو شیعہ ہوگا یا معتزلہ ہوگا۔ اسی صدی میں میر عبد الواحد بالگرامی، جن کا بھی میں نے ایک حوالہ دیا تھا، میر عبد الواحد بالگرامی نے تفضیلی کے بارے میں، یعنی تفضیلی وہ ٹولہ ہے جو ابو بکر و عمر کے علاوہ مولا علی کو سب سے افضل جانے، اس کو تفضیلی ٹولہ کہا جاتا ہے۔ اس تفضیلی ٹولے کے بارے میں خود سید لکھ رہے ہیں، مولا علی کے بیٹے لکھ رہے ہیں۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے، بھائی کسی اور کو افضل تھوڑی نہ کہا گیا، میرے ابا جان کو افضل کہا جا رہا ہے۔ بیٹا کب نہیں چاہے گا کہ باپ بڑا ہو؟ لیکن وہ جانتے تھے میرا باپ بہت بڑا ہے، میرا باپ بہت بڑا ہے، اور میرا باپ بڑا ہونے کے لیے گندے عقیدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جانتے تھے۔ اسی لیے فیصلہ فرمایا امیر عبد الواحد بالگرامی نے
کہ وہ اتنا بدبخت ہے جو ابو بکر عمر کو افضل نہ مانے. فرماتے ہیں اس کی گرہ کو کھولا ہی نہیں جا سکتا ہے. یعنی ایسی گانٹھ لگی ہوئی ہے کہ اس کو کھولا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ ان اصحاب باصفا کا انکار خدا و مصطفیٰ کا انکار ہے. خدا مصطفیٰ کا انکار ہے اور آپ نے اس کو معمولی مسئلہ بنایا ہوا ہے. یہ خدا مصطفیٰ کا انکار ہے. اور پھر فرماتے ہیں جس کا راستہ سنت کے خلاف ہے اس کی گردن میں لعنتوں کے طوق ہیں. لعنت ہے اس کے اوپر. اسی صدی میں 10ویں صدی میں علامہ ابن حجر حیتمی نے سوائق محرقہ نام سے پوری کتاب لکھی اسی موضوع پر، ابو بکر عمر کے افضل ہونے پر. 11ویں صدی میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی فاروقی نے مکتوبات جلد 2 مکتوب نمبر 36 میں لکھا شیخین کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے. اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہو یا نفرت کرنے والا ہو. انکار وہی کرے گا جو جاہل ہوگا یا نفرت کرنے والا ہوگا. اسی لیے ہم نے جاہل کہا تھا تو لوگوں کو برا لگا تھا کہ ہم سید زادے کو جاہل کہہ دیا ہے. سید زادہ ہو یا کسی بھی گھرانے کا ہو، اہل سنت کے نظریے کو اپنانا ہوگا. اہل سنت کا نظریہ پہلے ہے. فرمایا وہ جاہل ہے اور نفرت کرنے والا ہے. اور مجدد الفسانی نے مکتوب جلد 2 صفحہ 266 پر فرمایا افضلیت شیخین کا منکر انکار کرنے والا یزید کا ساتھی ہے اور یزید کا بھائی ہے. اب میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا جو مجدد الفسانی نے فیصلہ فرمایا، میں نے تو صرف جاہل کہا تھا. لیکن فرماتے جو ان کو افضل نہ مانے وہ یزید کا ساتھی ہے اور یزید کا بھائی ہے. اسی صدی میں یعنی جو ہے 11ویں صدی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے پہلے محدث، انہوں نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں اس کو قطعی لکھا ہے اور اہل سنت کی علامت قرار دیا ہے کہ اہل سنت کی علامت. اسی صدی میں ملا علی قاری نے شرح فقہ الاکبر، امام اعظم کی کتاب الفقہ الاکبر کی جب شرح کی تو اس پر اہل سنت کا اجماع لکھا اور کہا اہل سنت کی پہچان ہے ابو بکر عمر کو افضل ماننا اور اس کا انکار وہی کرے گا جو رافضی ہوگا یا معتزلہ ہوگا. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی قرۃ العینین. قرۃ العینین ابو بکر عمر کے افضل ہونے پر. پھر اسی صدی کے عظیم مجدد شیخ محمد ہاشم رحمہ اللہ جنہوں نے کتاب لکھی طریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ، جس میں 500 سے زیادہ حدیث مرفوع ہیں، 266 یا 286 روایتیں صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں 12ویں صدی کے اندر. اسی صدی میں ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نور الانوار میں خلافت صدیق اکبر پر صحابہ کا اجماع لکھا اور کہا جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ابو بکر کے افضل ہونے کو انکار کرنے والا گمراہ ہے اور خلافت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے وہ. اسی 13ویں صدی میں ابن عابدین شامی نے تفضیلیوں کو رافضی لکھا. جو ابو بکر عمر کو افضل نہ جانے، کسی اور کو افضل جانے یا مولا علی کو افضل جانے وہ رافضی ہے اور فرمایا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. 13ویں صدی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اس جو ہے مفسرین کا اجماع لکھا ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے. اسی 13ویں صدی میں شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزی کے اندر عقیدہ افضلیت شیخین کو قطعی قرار دیا اور اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اگر شیعوں کا پول آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے، تحفہ اثنا عشریہ پڑھیے. تحفہ اثنا عشریہ پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، اب سننا یہ میں روایت یہ تحریر پڑھنے لگا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر فرماتے ہیں فرقہ شیعیہ تفضیلیہ کی جناب مرتضوی را بر جمیع صحابہ تفضیل می دادند ای فرقہ از ادنائے تلامزہ آن لعین شدند. فرماتے ہیں شیعہ کا تفضیلی فرقہ یعنی وہ فرقہ جو علی کو سب سے افضل جانتا ہے، جناب مرتضوی کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے، یہ لوگ شیطان لعین کے بہت ہی قریبی شاگرد ہیں. تو تمہیں تو شیطان کا شاگرد کہا ہے جو ابو بکر عمر کو افضل نہ مانے اور مولا علی کو افضل مانے. یہاں تو کسی اور کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل نہ مانتے ہوئے کسی اور کو افضل مانے. کہا مولا علی کو افضل مانتا ہے، اگر ابو بکر عمر کو نہیں مانتا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا وہ کس کا شاگرد ہے؟ پہلی صف کا شاگرد ہے.
शैतान के बहुत करीब बैठने वाला शागिर्द है। कौन? नमाज छोड़ने वाला, रोजाना रखने वाला। कौन? अबू बकर उमर को अफजल ना मानने वाला। ये 13 सदी का मैंने आपके सामने बयान किया। आखिरी फैसला सुनते हैं 14वीं सदी का। अब जो मैं बताता हूं कि अहले सुन्नत क्या है, मसलके आला हजरत। आला हजरत ने कोई अलग से तैयार नहीं किया। आला हजरत ने 1400 साल के दीन पर हिफाजत का पहरा दिया है। अभी आपने सुना ना, मैंने जो तसलसल लिया है 13वीं सदी तक। 14वीं सदी में हमारे और भी अकाबरीन हैं, मैं उनका नाम यहां पर ना लेते हुए, क्योंकि 14वीं सदी में एक मुजद्दिद और अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी जो अरब में हैं, उन्होंने भी यही मसला लिखा है। पाकिस्तान के हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्हें भी मुजद्दिद कहा जाता है, उन्होंने भी यही मसला लिखा है। और मजे की बात यह है कि सैयद पीर अली मेहर अली शाह साहब मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के बेटे हैं, उन्होंने भी यही मसला लिखा। लेकिन कुर्बान जा इमाम अहले सुन्नत ने इस मौजू पर कई किताबें लिखी हैं। सिर्फ अबू बकर उमर के अफजल होने पर कई किताबें लिखी हैं। मतलउल कमरैन, अबू बकर उमर के अफजल होने पर। अज़्ज़ुलालुल अनक़ा, यह भी अबू बकर उमर के अफजल होने पर। गायतुत तहक़ीक़, यह भी अबू बकर उमर के अफजल होने पर। और मतलउल कमरैन के अंदर सफा 70 पर जो तफजीली है आला हजरत अलैहि रहमान ने उसको अहले सुन्नत से खारिज लिखा है। वो उसको अहले सुन्नत से आला हजरत अलैहि रहमान ने खारिज लिखा। और फिर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमान की ये किताब जो है, ये फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द, फतावा रज़विया शरीफ की ये 28वीं जिल्द है। और इसमें वही जो है किताब अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरि सबक़तिल अत्क़ा, सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अफजल होने पर यहां पर आला हजरत ने आला हजरत की एक तहरीर पेश करता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, अब ये सुनो और अंदाजा लगाओ कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सिर्फ जाहिरी खलीफा नहीं है, विलायत में भी पहले हैं। वो विलायत में भी पहले हैं। इसीलिए हमने पहले साल कहा था, ये जो 12 इमाम का नजरिया है, अहले सुन्नत सिर्फ 12 इमाम को नहीं मानते। और 12 इमाम की गिनती कहां से शुरू करते? मौला अली से शुरू करते। हमारे यहां इमाम की गिनती अबू बकर से शुरू होती है। हमारे यहां इमाम की गिनती किससे शुरू होती है? अबू बकर से शुरू होती है, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, और उसके बाद फिर इमाम हसन मुस्तफा, इमाम हुसैन शहीद करबला। यह हमारे यहां गिनती है। अच्छा, फिर तुमने इमाम में अब मौला अली को इन्होंने गिना, दूसरा किसको माना? इमाम हसन को, तीसरा इमाम हुसैन को, चौथा किसको माना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। इमाम हुसैन का बेटा इमाम है, तो वो इमाम हसन मुस्तफा के बेटे जिनको हसन मुसन्ना कहा जाता है, करबला में वो भी थे। जिस तरह हुसैन के बेटे जिंदा बच के गए, उसी तरह हसन के बेटे भी जिंदा बच के गए थे। वो हसन मुसन्ना जिनकी नस्ल में गौसे आजम पैदा हुए, इमाम हुसैन की औलादों में गरीब नवाज पैदा हुए। वो हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे हैं, उनकी औलादों में गौसे आजम पैदा हुए। हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमने कहा इमाम हुसैन के बेटे को तो तुमने इमाम कह दिया, हसन के बेटे का इमाम, हसन का बेटा किसका इमाम है? हमने कहा तुम राफजियों के यहां इमाम किसको कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम सुन्नियों के यहां इमाम हुसैन का भी बेटा है और हसन का भी बेटा है। हम सुन्नियों का इमाम है। और इमाम अहमद रजा ने तो फतावा रज़िया शरीफ में यहां तक के लिखा, ये जो इमाम है ना, इमाम जिन 12 का तुम नाम लेते हो, इनके गुलाम भी हम सुन्नियों के इमाम हैं। इनके गुलाम भी हम सुन्नियों के इमाम है। तो ये जानो, आज हमारे यहां बहुत सारे कहते हैं सुन्नी हो, हां जरा 12 इमाम का नाम बताओ। अब 12 इमाम का नाम नहीं बता पाता तो कहता है कि तुम सुन्नी कैसे हो। 12 इमाम का नाम याद होना, ये किसी इमाम ने सुन्नी होने की पहचान लिखा है? जिस मसले को पूरी उम्मत लिख रही है, अफजलियत शेखैन अबू बकर उमर का अफजल होना, यह सुन्नी की अलामत है। तुम धड़ल्ले से मरदूद उस मसले का इनकार करो और 12 इमाम का नाम कोई ना बता पाए तो कहो कि सुन्नी नहीं है। तो सुनो, 12 इमाम का नाम याद होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम अहमद रजा ने लिखा है, इमाम अली रजा से लिखा ना आला हजरत ने, इमाम अली रजा से लिखा है ऊपर तक के कि अगर इन नामों को कोई किसी पागल पे पढ़ करके दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। ये इमाम अहमद रजा का नजरिया बता रहा हूं मैं। अब आला हजरत ने जो लिखा है फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में अज़्ज़ुलालुल अनक़ा सफ़ा 683 में क्या फरमाया?
تحقیق یہ ہے کہ تمام اجلہ صحابہ کرام مراتب ولایت میں، ولایت کے رتبے میں اور خلق سے فنا اور حق میں بقا کے مرتبے میں اپنے ما سوا تمام اکابر اولیاء اعظام سے وہ جو بھی ہوں افضل ہیں وہ، اور ان کی شان ارفع و اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ اپنے اعمال سے غیر اللہ کا قصد کریں، لیکن درجے الگ الگ ہیں اور مراتب ترتیب کے ساتھ، یعنی ان کے رتبے ترتیب کے ساتھ ہیں، اور کوئی شے کسی شے سے کم ہے، کوئی فضل کسی فضل کے اوپر ہے، اور صدیق کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم غایتیں منقطع ہو گئی۔ اب انبیاء رسول کے بعد کوئی رتبہ ہے ہی نہیں ایسا جہاں کوئی ابو بکر کے علاوہ موجود ہو۔ فرمائے نہایتیں ختم غایتیں منقطع ہو گئیں، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام القوم سیدی محی الدین ابن العربی کی تصریح کے مطابق پیشواؤں کے پیشوا، تمام کی لگام تھامنے والے، سب کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، سب کو سنبھالنے والے، عمر کو بھی سنبھالنے والے، عثمان کو بھی سنبھالنے والے، مولا علی کو بھی سنبھالنے والے، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیشواؤں کے پیشوا، تمام کی لگام تھامنے والے، اور ان کا مقام صدیقیت سے بھی بلند ہے، صدیقیت سے بھی بلند ہے، ہاں تشریع نبوت سے کمتر ہے، نبی نہیں ہے وہ، تشریع صدیقیت سے بلند، تشریع نبوت سے کمتر، ان کے درمیان اور ان کے مولائے اکرم محمد الرسول اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے سوائے نبیوں رسولوں کے۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس نظریے پر ایک لطیفہ ذکر کیا، اس نظریے پر نظریہ کیا؟ حضور کے درمیان اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی نہیں، بولے نا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر جو نظریہ دیا ہے، قرآن شریف میں سورتوں کی ترتیب دیکھی ہے، سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کے بعد میں کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورۃ اللیل میں صدیق اکبر کا ذکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، کس کا ذکر ہے؟ صدیق اکبر کا، اور والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے؟ حضور کا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی، ساری آیتیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ امام رازی نے مفاتیح الغیب میں کہ سورہ واللیل ابو بکر کی سورہ ہے، سورہ واللیل کس کی سورہ ہے؟ ابو بکر کی، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور سورہ والضحیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں سورتوں کے درمیان واسطہ نہیں رکھا، سورہ لیل ختم، سورہ والضحیٰ شروع ہے، ان دونوں سورتوں کے درمیان کوئی سورہ نہیں رکھا تاکہ معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان کوئی شخص واسطہ نہیں ہے، پتہ چل جائے وہ سورہ بھی ہے۔ اچھا، اب ادھر سے اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی طرف سے تو ہم پڑھتے پڑھتے اوپر کی جانب چڑھ رہے ہیں، پہلے کون سی سورہ پڑھے گی؟ واللیل، اور جب ادھر سے نیچے آئیں گے تو پہلے کون سی پڑھے گی؟ والضحیٰ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد، تو اگر تم پہلے واللیل کا ذکر کرو، وہ ابو بکر ہیں، ابو بکر ہیں، پہلے واللیل کا ذکر کرو، پھر اوپر چڑھو واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کس کو کہتے ہیں؟ جب رات ختم ہوتی رہتی، چڑھتی رہتی، اوپر چڑھتی رہتی، تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم پہلے واللیل کا ذکر کرو تو وہ ابو بکر ہیں، پھر چڑھو تو اس کے بعد دن پاؤ گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والضحیٰ صبح کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا رات ختم ہوگی، دن چڑھو گے تو کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرماتے اور اگر تم پہلے والضحیٰ کا ذکر کرو ادھر سے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم پہلے والضحیٰ کا ذکر کرو تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پھر ذرا نیچے اترو تو اس کے بعد واللیل کو پاؤ گے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ادھر سے چڑھو گے، رات ختم ہوگی، صبح ہوگی، اور وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ادھر سے اترو گے، ادھر سے آؤ گے تو سب سے پہلے والضحیٰ ہے، نیچے جیسے ہی آؤ گے تیسے واللیل ہے، اور واللیل کس کی سورہ ہے؟ ابو بکر صدیق کی سورہ ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ نے دونوں صورتوں کو اس طرح سے بیان کیا اور دونوں صورتوں کے درمیان کچھ نہیں رکھا تاکہ معلوم ہو جائے ابو بکر و عمر کے درمیان
کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے. یہ ہے امام احمد رضا کا فتویٰ، وہی فتویٰ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پوری امت مسلمہ کا پیش کیا. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. افضل البشر افضل البشر افضل البشر بعد ابو بکر بعد ابو بکر. نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اسی عقیدے پہ آپ تمامی حضرات قائم رہیے. عقیدہ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی سمجھ میں آیا کتنا عام ہے؟ یہ چکر میں نہ رہنا کہ یار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد پیغمبر ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کے اندر خون حیدری جو ہے یہ تو سادات میں ہی ہے، لیکن اس کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی بہادری پیدا کرتی ہے. وہ جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جلال ہمارے اندر آئے گا. لیکن کائنات میں انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے افضل کون ہے صحابہ میں، خاموش رہو گے؟ کیا کہو گے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. جو اس کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہے. وہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی اہل سنت کی پہچان ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہ اہل سنت کی پہچان ہے. اس لیے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا محبان جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنت بنے گی چار یاروں سے محبت کرنے والے کی قبر. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو تاج الشریعہ لے کے چلے. پھر جب فرماتے جب میں یہ باغ لے کے چلتا رہا تو میرا کیا حال ہوا؟ اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے، کیونکہ قادری کا ہی سینہ چار باغ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب